میرا آپ سے ایک سوال ہے, تھوڑا سا ڈیٹیل آنسر چاہیے مجھے. میں بہت زیادہ ہوپ فل تھا پی ایس ایل کو لے کے. 2016 میں شروع ہوئی, 10 سال ہو گئے. ہم نے جب آئی پی ایل دیکھا تھا نا, 2007-8 میں شروع ہوا تھا, 8 میں شروع ہوا تھا آئی تھنک, وہ یا 9 میں شروع ہوا تھا, 2008-9. تو اس وقت ہمیں لگ رہا تھا کہ یار آئی پی ایل کے بعد جو ہے نا یہ ان کی کرکٹ بالکل چینج ہو جائے گی, اور وہ ہوئی. اس سے فرق پڑا انڈیا کو اور بہت بڑا ڈفرینس دکھ گیا. آج کی انڈین ٹیم میں اتنے سارے پلیئرز ایسے ہیں دانش بھائی, اتنے سارے پلیئرز ایسے ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ٹیم میں اپنی جگہ نہیں ہے. وہ اتنے بڑے پلیئرز ہیں کہ پاکستان ٹیم کے میں اس لیول کے پلیئرز نہیں ہیں جو ان کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے نا, کتنا سارا لڑکا ہے وہاں پر جو آلریڈی اس کی ٹیم میں جگہ ہی نہیں بن رہی. یہ آئی پی ایل سے انہوں نے کس طرح سے کیا کام کر کے نکال لیا پی ایس ایل کو. ہمارے پاس 10 سال ہو گئے اور پی ایس ایل سے 10 سال میں ہمیں اتنا بڑا فائدہ دکھا نہیں. 2016 سے پہلے کی جو ٹیم تھی, تو آج کی ٹیم کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم بہت بہتری کی طرف نہیں آئے, انفارچونیٹلی تنزلی کی طرف آئے, کیونکہ یو ایس سے ہار گئے اور اس کے بعد پھر نیدرلینڈ سے بھی ہماری بینڈ بج رہی تھی. ہم لوگ نہیں جیت پا رہے, ہم لوگ سے پریشر ہینڈل نہیں ہوتا, ہم ٹورنامنٹس میں کچھ نہیں کر پاتے, یہاں تک کہ ایشیا کپ تک میں کچھ نہیں کر پاتے. تو پی ایس ایل میں کیا پرابلمز ایسے ہیں؟ 2-3 بنیادی فرق ہیں. اوکے. ایک یہ کہ اگر آئی پی ایل کھیل رہا ہے ان کا لڑکا, تو صرف آئی پی ایل نہیں کھیل رہا, ڈومیسٹک بھی کھیل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آئی پی ایل کھیلتا ہے پھر دوسری لیگ کھیلنے چلا جاتا ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف آئی پی ایل کی پرفارمنس سے اس کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو بہت سارے پلیئرز ان کے آئی پی ایل میں دھوم مچا دیتے ہیں, لیکن وہ آپ کو ٹیم میں نظر نہیں آ رہے ہیں. جیسوال آئی پی ایل میں انسٹاپیبل ہے, بالکل, بٹ وہ آپ کو نظر نہیں آتا. آپ کو وہ پلیئر نظر آتے ہیں جو آئی پی ایل کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک میں بھی پرفارم کرتے ہیں. اگین لوگ بول رہے ہوں گے کیا یہ بار بار ڈومیسٹک پہ آ جاتا ہے, بھائی مسئلہ یہی ہے, مسئلہ یہ ہے, ٹھیک ہے نا, مسئلہ یہی ہے. آپ کو اس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا, اتنا ریپیٹ کرنا پڑے گا کہ لوگوں کے کانوں میں درد ہو جائے. ہاں, ہم ہر ہفتے ہی پوڈ کاسٹ کریں, لٹرلی جتنا بات کریں گے اتنا ضروری ہے. دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں پر نا ان کے لوکل پلیئرس کی بڑی ویلیو ہے. ان کے جو انٹرنیشنل پلیئر آ بھی رہے ہیں نا, ان کی ویلیو ہے, لیکن وہ اپنے لوکل پلیئرس کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں. ان کا کوئی نیا بچہ بھی آ رہا ہے نا, ان کو لگتا ہے اس میں پوٹینشیل ہے اور وہ اوپنر ہے, تو وہ اوپن نہیں کرتا ہے, وہ نمبر 7 پہ بیٹنگ نہیں کرتا ہے. اچھی بات ہے. ویبھو سوریہ ونشی کس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے, آیوش ماترے کس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اوپن کر رہا ہے یا تیسرے نمبر پہ جہاں پر وہ کھیلتا ہے وہیں پر وہ کھیل رہے ہیں. وہ 7ویں نمبر پہ نہیں آ رہا. دانش عزیز کی طرح جو اوپنر تھا لیکن اس کو 7ویں نمبر پہ بھیجا جاتا تھا, ختم ہو گیا نا. دانش عزیز ایک لڑکا تھا ہمارا, اوپننگ بیٹسمین تھا اور ہلکی بلکی بالنگ بھی کرتا تھا, ختم ہو گیا, غائب ہو گیا. اچھا لڑکا تھا بڑا, ٹھیک ہے نا. تو ایسے بہت سارے لڑکے پچھلے 10 سالوں میں جو اپنی پوزیشنز پہ نہیں کھیل پاتے, ایمرجنگ کیٹیگری میں ٹیم میں آئے تو صحیح, لیکن وہ بس برائے نام آئے. ان کی سروسز اس طرح لی نہیں گئیں جس طرح لی جانی چاہیے تھیں. ان کو اس طرح ڈیولپ نہیں کیا گیا جس طرح ڈیولپ کیا جانا چاہیے تھا. ایک سائم ایوب وہاں کھیلا جہاں وہ کھیلتا ہے, اور وہ آپ کی ٹیم میں ہے, ٹھیک ہے نا. صاحب زادہ فرحان کا ایگزامپل ایک بار ڈسکس کر لیتے ہیں. 2017-18 میں پاکستان ٹیم میں آیا تھا, ٹھیک ہے, اور اس وقت بھی وہ کافی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل کے آیا تھا. اتنی نہیں جتنی اب کھیل کے آیا تھا, لیکن کھیل کے آیا تھا. پرفارم نہیں ہوا, 1-2 سیریز کے بعد اس کو باہر کر دیا, واپس چلا گیا ڈومیسٹک, اور اس وقت سے لے کے اب تک پرفارم کرتا رہا. وچ از گڈ کہ وہ کھیلتا رہا. یہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ ظاہر ہے, اگین آئی ڈونٹ نو کہ ہم اس میں مینجمنٹ کو یا پھر پی سی بی کو کتنا کریڈٹ دیں, لیکن اس پلیئر کا بھی بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ اس نے ہار نہیں مانی, وہ کھیلتا رہا. اور یار کیوں نہیں کھیلتا رہے گا؟ اگر آپ کرکٹر ہو, ٹھیک ہے, تو آپ نے یہی کام کرنا ہے نا. آپ کرکٹر ہو, آپ نے یہی کام کرنا ہے. اب آپ کی ٹیم میں جگہ نہیں ہے, آپ ڈومیسٹک میں پیسے کما رہے ہو نا, آپ کو پیسے مل رہے ہیں. آپ ریٹائر نہیں ہو گئے, آپ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں کہ یار ٹیم سے نکال دیا, میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں. یہ بھی ہماری کرکٹ کا ایک مسئلہ رہا ہے دانیال, کہ ایک لڑکا ٹیم میں ہے تو ہے, ٹیم سے باہر ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتا. یہ ہم نے مسائل دیکھے ہیں نا, ایک دفعہ لڑکا باہر ہو جاتا تو واپس نہیں آتا. لیکن ڈومیسٹک میں پرفارم کرے گا تو آ جائے گا نا. بٹ بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا یار, ہر کوئی نہیں ہوتا نا. صاحب زادہ کی ایگزامپل ہم خود ہی تو دے رہے ہیں. بہت زیادہ رن کر لیے نا, بہت زیادہ رن کر لیے. ٹیم میں آنے سے پہلے دوبارہ پچھلے 2024 کے سیزن میں 4 سینکڑے مار دیے تھے. بہت رن کرا تھا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح دیور ادر پلیئرز جنہوں نے رن کیے تھے. عثمان صلاح الدین تھا جس نے بڑے رن کیے تھے, ٹھیک ہے. آپ کا یار کامران غلام تھا جس نے بڑے رن کیے تھے. اس کے بعد آپ ٹیم میں لے کے بھی آئے, اس کو اچھی پرفارمنس نہیں ہوئی, آپ نے سائڈ پہ کر دیا, ٹھیک ہے بھائی کر دیا, لیکن پھر یہی اسٹریٹجی آپ کی دوسرے پلیئرس کے ساتھ بھی تو ہونی چاہیے تھی نا. کچھ پلیئرس کو تو آپ بری پرفارمنسز کے باوجود 67 میچز دے دیتے ہو, ٹھیک ہے. کچھ پلیئرس کو آپ 1-2 بری پرفارمنس کے بعد نکال دیتے ہو, ٹھیک ہے. تو صاحب زادہ فرحان کی بات ہو رہی تھی, پرفارم کیا,
محنت کی اپنے اوپر, رنز کیے, ٹیم میں آ گیا, اور اب وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور جس طرح سے اس کی ٹائمنگ دکھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ ایکسپیرینس ہے, کیونکہ بال مڈل کر رہا ہے, بڑے بڑے پلیئرس کو کھل کر مار رہا ہوتا ہے, اور سنگل ڈبل کرنے آتے ہیں, صرف چھکے چوکے نہیں مار رہا ہوتا. ابھی بھی ساجد فرحان نے چلائے ہیں, وہ اس سے بہتر پلیئر ہے. جس طرح وہ کھیل رہا ہے نا, جس طرح وہ نکل کے مار رہا ہے, جس طرح وہ سلیپ کر رہا ہے, ہی از اے مور ٹیکنیکلی کریکٹ پلیئر دین واٹ ہی لکس لائک ان دیز میچز. اور یہ کنسرن ہے, یہ میرے لیے کنسرن ہے, کیونکہ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کو جو کہا گیا ہے نا, جو آپ کو کیا بولتے ہیں اس کو یار, جو ڈکٹیشنز دی گئی ہیں, جو پلان دیا گیا ہے کہ بھائی آپ نے صرف مارنا ہے جا کے, ہمیں نا ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلنی ہے تو ہمیں مارنا ہے بس. کوئی بھی انٹرنیشنل لیول کا پلیئر اگر یہ سن کر ہر بال پہ چھکا یا چوکا مارنے جا رہا ہے تو پھر اس پلیئر کو ڈرائنگ بورڈ پہ واپس جانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ سال محنت کر کے ٹیم میں آیا ہے. اب اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو اس نے ایک سلاٹ کیپٹلائز کیا ہوا ہے, جس سلاٹ کو اس نے بک کیا ہوا ہے اپنے لیے, اس کے ساتھ انصاف کرے. آپ کو کوچ نے کہہ دیا مارنا ہے, ایٹ ٹائمز بال نہیں ہوتی مارنے والی بھائی, آپ سنگل ڈبل کرو, کانفیڈنس حاصل کرو, بلے پہ خود بال آنا شروع ہو جائے گا.